اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الطور مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون إلى نار جهنم الدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور قسم ہے طور کی قسم ہے طور کی یعنی کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا وہ کتاب مستور و کتاب اور کتاب کی مستور لکھی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور فی رق جلی میں منشور پھیلی ہوئی کشادہ ورق میں اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو یا گوہ یا لوگوں کا عمل نامہ یا قرآن کریم یا طور کی مناسبت سے تورات یا عام کتب و سماویہ سب احتمالات ہیں والبیت المعمور والبیت اور قسم ہے گھر کی المعمور آباد اور آباد گھر کی شاید کعبہ کو کہا یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے اس کو بیت معمور کہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے والسقف المرفوع والسقف اور چھت کی المرفوع جو اونچی ہے اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے اور یا سقف مرفوع عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے والبحر المسجور والبحر اور سمندر کی المسجور جو موزن ہے اور ابلتے ہوئے دریا کی دنیا کے ابلتے ہوئے دریا مراد ہوں یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب بے شک عذاب ربی کا تیرے رب کا لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا ما لہ من دافع ما لہ نہیں اس کے لیے من دافع کوئی دور کرنے والا اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا اور کس کی طاقت ہے جو اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا واپس کر دے گا یوم تمور السماء مورا یوم جس دن تمور السماء پھٹ جائے گا لرزے گا آسمان مورا لرزنا ڈگمگانا جس دن لرزے آسمان کپ کپا کر یعنی آسمان لرز کر اور کپ کپا کر پھٹ پڑے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ چلیں گے الجبال پہاڑ سیرن چلنا اور پھریں پہاڑ چل کر یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے فوائل یومئذ للمکذبین فوائل پس ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو الذین هم فی خوض یلعبون الذین وہ لوگ هم فی خوض جھگڑے میں یلعبون اچھل کود کر رہے ہیں جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا یوم یدعون جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف دعان دھکے مارنا جس دن کے دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر
هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار یہ ہے آگ التي وہ جو کنتم تھے تم بها تكذبون اس کو تم جھٹلاتے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ حاضر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون افسحر ھذا کیا بھلا جادو ہے یہ، ام انتم یا تم لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوچتا، یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے، ذرا اب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے، یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوچتا نہ تھا اب بھی نہیں سوچتا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون اصلوها جلسو اس میں فاصبروا پس صبر کرو، او لا تصبروا یا نہ تم صبر کرو، سواء علیکم برابر ہے تم پر، انما تجزون بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے چلے جاؤ اس کے اندر، پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو تم کو برابر ہے، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی دوزخ میں پڑھ کر اگر گھبراؤ اور چلاؤ گے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، اور بفرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ غرض دونوں حالتیں برابر ہیں، اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں، جو کرتوت دنیا میں کیے ان کی سزا یہی حبس دوام اور ابدی عذاب ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغوں میں و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں اور نعمت میں۔ فاکہین بما آتاہم ربهم وقاہم ربهم عذاب الجحیم فاکہین خوش ہوں گے بما آتاہم ربهم بوجہ اس کے جو دے گا ان کو ان کا رب، وقاہم اور بچا لے گا ان کو ربهم ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کی عذاب میں، میوے کھاتے ہوئے جو ان کو دیے ان کے رب نے اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے، یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے، اور یہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون کلو کھاؤ واشربوا اور پیو ہنیئا مزے سے بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر اوپر تختوں کے مصفوفۃ صف باندھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو بحور عین سات سفید عورتوں کے بڑی آنکھوں والی تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر، اور بیاہ دیں ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والی ہیں، یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ترتیب نہایت قرینہ سے ہوگی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم اور پیروی کی ان کی ذریتهم ان کی اولاد نے، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتهم ان کی اولاد کو، وما ألتناهم اور نہ کمی کریں گے ہم ان کے، من عملهم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کل عمری ہر شخص بما کسب ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہن ہے گروی ہے، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے، یعنی کاملوں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہو اور انہی کاموں کی راہ پر چلیں جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھی، یہ بھی ان کی تکمیل میں سعی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دے گا، گو ان کے اعمال و احوال سے کما کیف فروتر ہوں، تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا، اور ممکن ہے بعض کو بالکل انہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے، جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کاملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے دیا جائے گا، نہیں، یہ محض اللہ کا فضل احسان ہوگا کہ کافرین کو ذرا ابھار کر اوپر کاملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے،
تنبیہ کرنے واتبعتہم ذریتہم کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ قالت الانصار یا رسول اللہ ان لکل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فدعا اللہ ان یجعل اتباعنا منا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل اتباعہم منہم۔ اوپر فضل کا بیان تھا، یہاں عدل کا ضابطہ بتلا دیا، یعنی عدل کا مقتضی یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے اسی کے موافق بدلہ پائے گا۔ آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرما دے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور مدد دیں گے ہم ان کو، زیادہ دیں گے ہم ان کو، پے در پہ دیں گے ہم ان کو، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا، جس چیز کو جی چاہے، یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو، اور جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگاتار حاضر کیے جائیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، یتنازعون ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا اس میں، کاسن جام میں، پیالوں میں، لا لغو فیہا نہ کوئی بےہودگی کوئی گوئی ہوگی اس میں، ولا تاثیم اور نہ کوئی گناہ، جبڑتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا، یعنی بیکنا، یعنی شراب طہور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوش طبی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی، نشہ بکواس اور فطور عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وَيَطُوفُ اور گھوم رہے ہوں گے علیہم ان پر، غلمان لہم تو عمر آدم ان کے لیے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ نو عمر آدم ان کے لیے، گویا کہ وہ موتی ہیں، مکنون چھپے ہوئے، چھپا کر رکھے ہوئے، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے، گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر، یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے، گرد و غبار کچھ نہیں پہنچتا، یہی حال ہے ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم ان میں سے، بعض عَلَىٰ بَعْضٍ بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، قالوا انا کہیں گے بے شک ہم، کنا تھے ہم، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔ فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، وقانا اور بچا لیا ہم کو، عذاب السموم لو کے عذاب سے، لو پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے۔ انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ اس سے دعا کرتے، اسی کو پکارا کرتے، انہ بے شک وہ، هو البر وہی محسن ہے، الرحیم و رحم فرمانے والا ہے، ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو، بے شک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔ یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا، اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیسا مامون مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی، ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے، آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ صدق اللہ العظیم۔